والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 8 اکتوبر بروز منگل 2024 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر انعام الرحمن فی دروس القرآن کے عنوان سے عنوان ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 18 تک آج کا درس جاری رہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل والی باتوں پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ منافقین اب کی منافقت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے، وَیَمُدُّہُم، کہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں آیا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی برائی جیسا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، پر قرآن میں لفظ وہی استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام مذاقوں سے تو پاک ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی قتل ہو گیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا جی آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اگر میں دین کے معاملے میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ مذاق کرنا تو جائز ہے، مگر یہ جو اللہ پر استعمال ہو رہا ہے نا کہ اللہ یستہزئ بہم، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دے رہا ہے، مذاق کی سزا دے رہا ہے۔ اور آج کے جو درس کی آیت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سانس دیے ہیں، انسان کو جو آنکھ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دن رات دیے ہیں، وہ اس لیے دیے ہیں کہ یہاں اعمال خرید سکو۔ اور اگر کوئی بندہ عملوں کی خریداری میں ناکام ہو جائے، بد عملیاں خرید لے، اور بد عملیوں سے بڑھ کر بد اعتقادیاں خرید لے، کفر خرید لے، منافقت خرید لے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید کر لیا ہے، یعنی اختیار کر لیا ہے۔ تو فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کو نفع دے سکتی۔ ویسے تو زندگی ہماری سامان کی طرح ہے، جس طرح دن رات گزرتے جا رہے ہیں ہمارے سانس کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے سانس ہیں برف کی مثل، جیسے برف کھڑتی جائے کم ہو، پگھلتے پگھلتے کم ہو جاتی ہے، سانس نکلتے نکلتے ہماری بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فما ربحت تجارتہم، تو یہ تجارت ان کو نفع دینے والی، وما كانوا مهتدین، اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، اور اس آگ سے اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، سارا ماحول روشن ہو گیا۔ دیکھو بھائی انہوں نے اوپر سے تو کلمہ پڑھا نا، تو بولو تو صحیح، یا تو ہولی ہولی سارے کھسک جاؤ، یا بولو تو صحیح۔ تو میں کہہ رہا ہوں فلما اضاءت ما حولہ، اس کے ارد گرد تو روشن ہو گیا، کلمے کی روشنی، نماز کی روشنی، قرآن کی روشنی، داڑھی کی روشنی، بظاہر تو یہ ساری روشنیاں مل گئی، تو اگر
یہ روشنی قائم رہے تو قبر بھی روشن ہے، اگر یہ ہماری روشنیاں قائم رہے روشنائیاں تو پھر ہمارا حشر بھی روشن ہے، پھر تو جناب جنت میں یہ روشنیاں لے کے جائے گی۔ مگر کیا ہوا؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور بصارت کو سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب وہ کچھ دیکھتے۔ ایک تو اندھیرا نا جس میں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے، یہ وہ اندھیرا ہے جس میں ہاتھ بھی نظر آتا نہیں ہے۔ تو سم گنگے ہیں، بولیے جی کیا ہے؟ کیونکہ زبان ہو تو بندہ زبان سے پوچھ کر کوئی علم حاصل کر لیتا ہے کہ بھئی اندھیرا ہے بول کے پوچھ لے، پر اللہ کہتے ہیں گنگے ہیں۔ بکمن عمیون، اور فرمایا سمن یہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب ان کے واپس لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ اللہ کہتا ہے میں نے وہ نور سلب کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں۔ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا، ان کا نام تھا حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ، کہا استاد جی میرا حافظہ کمزور ہے، بات بھول جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے جو نصیحت فرمائی اس کو انہوں نے شاعری میں نقل کیا، اور وہ توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا بیٹا گناہ چھوڑ دے، فاخبرنی بان العلم نور من اللہ، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ علم اللہ کا نور ہے، ونور من اللہ لا یؤتی لعاصی، اور یہ نور اللہ گناہگاروں کو نہیں دیتا، فرما برداروں کو دیتا ہے۔ فاخبرنی بان العلم فضل من اللہ، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ علم اللہ کا فضل ہے، وفضل من اللہ لا یؤتی لعاصی، اور یہ فضل اللہ گناہگاروں کو نافرمانوں کو دیتا۔ بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس پر راضی ہوتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس پر ناراض ہوتا ہے، پر علم اللہ صرف اس کو عطا کرتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے، مگر جب کوئی بندہ قدر نہیں کرتا، سامنے حضور ہے اور یہ منافقت کر رہے ہیں، سامنے قرآن اتر رہا ہے یہ منافقت کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ذهب اللہ بنورہم، میں نے پھر وہ نیکیوں کا کلمے کا نور چھین لیا۔ جب اللہ نے چھین لیا ذهب اللہ بنورہم، تو چھوڑا کہاں؟ فی ظلمات لا یبصرون، کہ یہ اندھیروں میں پھر رہے ہیں، اب کچھ نظر آتا؟ اندھیرے کیا ہیں؟ اسی سورہ بقرہ میں آگے آ رہا ہے، آیت الکرسی سے آگے والی آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور دوستی کا پھر کیا صلہ ملتا ہے کہ اللہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ مگر یہ بیچارے اندھیروں میں پھنس گئے، تو چند اندھیرے غور سے سن لیجیے اور یاد بھی کر لیجیے۔ پہلا اندھیرا ہے منافقت کا، بولو جی، پہلا اندھیرا کون سا ہے؟ منافقت کا، کفر کا۔ دوسرا مکر و فریب، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو بھی، تو یہ دھوکہ دینا یہ ان کے لیے دوسرا اندھیرا ہے۔ اور تیسرا اندھیرا ہے جھوٹ بولنا، بما کانوا یکذبون، ان کو دردناک عذاب کیوں ہوگا کہ یہ جھٹلاتے تھے، تو جھوٹ بولنا بھی جرم ہے، اور سچی بات کو جھوٹ سمجھنا بھی، بولو بولو ساتھیو، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے اور سچی بات کو جھوٹ سمجھنا بھی حرام ہے بھائی۔ یہ دوسرا اندھیرا ان کا ہو گیا جی، تیسرا جھوٹ بولنا۔ اور چوتھا اندھیرا ہے طعن و تشنیع، کہ یہ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے،
ان کو فسادی سمجھتے تھے، اور ان کا پانچواں اندھیرا ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، کہ یہ جانتے تو جہالت بھی اندھیرا ہے، مگر اب سارے بولیں گے سر نہیں ہلائیں گے۔ جہالت کی دو قسمیں ہیں، بولو بھائی کتنی؟ ایک ہے جہل بسیط، بولو جی جہل، اور ایک ہے جہل مرکب۔ جہل بسیط اور جہل مرکب۔ جہل بسیط یہ ہے کیا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، بتا دیا علم آ گیا، مسئلہ پورا ہو گیا، یہ جہالت کی ہلکی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں جہل بسیط۔ علم نہیں تھا، مسئلے کا پتہ چلا، عمل شروع کر دیا تو اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری جہالت ہے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ بولیے لفظ جہل مرکب کا کیا مطلب؟ جو اپنی بدعملی کو کمال سمجھتا ہے، اپنی غلطی کو اپنی ذہانت سمجھتا ہے، اپنی منافقت کو، بھائی بولو تو صحیح، جملہ تو پورا کرو، ہاں، اپنی بدعملی کو کمال سمجھتا ہے، اس کو کہو تجھ میں یہ خرابی ہے، وہ ماننے کو تیار ہے، اپنے گندے عقیدے کو سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، یہ جہل مرکب ہے۔ ایسے شخص کو کبھی بھی ہدایت مل سکتی، یہ جہالت تھی ان منافقوں میں۔ تو یہ 6 قسم کی ہوگی بھائی۔ اگلا ایک اندھیرا اور ہے، اور وہ اندھیرا ہے دھوکہ دینا۔ بولیے، ایک اور اندھیرا ہے مذاق اڑانا، بتا دیا۔ ایک اور اندھیرا ہے شہوات کا، اپنی شہوتوں کو پورا کرنا، حلال سے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو حرام کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ سارے اندھیرے، نبی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، کہ یہ قبریں اپنے آنے والوں کے لیے اندھیرا ہے، جو جتنے نیک عمل لے کے آئے گا اتنا قبر میں نور پائے گا، وگرنہ قبر میں کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بخاری شریف میں آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا میں کسی پر کیا گیا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی روشنی میں آئے گا۔ کسی پر آپ نے جھوٹ بولا، ہم نے جھوٹ بولا، یہ اندھیرا بن کے آئے گا۔ ہم نے کسی پر تہمت لگائی، یہ اندھیرا بن کے آئے گا۔ ہم نے کسی کے خلاف ناجائز سازشیں کی، یہ سب اندھیرے بن کر آئیں گے۔ تو دعا کرے گا کہ اللہ ان سارے اندھیروں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ان کی بدبختی کیا ہے کہ سمن، اب یہ بہرے بھی ہیں کہ کوئی بات سننے کو تیار ہے، ویسے تو کان تھے بڑے بڑے، پر اذان کا اثر ہوتا، بولو نا، گاڑے سن لین کے اذان سنتے ہیں، اور اکھا بھی ایڈیاں بڑیاں نے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی اندھے ہیں، اور سمن بکمن، بکمن کا معنی گنگے ہیں کہ سچی گل بولتے ہیں، اور چھڑو جی محلے داری ویکھیے کہ سچ ویکھیے، اور اسی برادری ویکھیے کہ سچ ویکھیے، یہ سچا تو کی ہے جی، سچ آتے جاتے رہتے ہیں، اسی اتنے رہنا ہے، اسی محلہ دیکھنا ہے، اسی اپنی برادری دیکھنی ہے۔ تو یہ زبان تو ہے پر سچ بولتے، اور وہ بھی ان آنکھیں ہیں مگر اس سے حق دیکھتے نہیں ہے۔ مسجد کا راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کے دین کا راستہ نظر نہیں آ رہا، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو اب ایسے بدبخت کے واپس لوٹنے کی کوئی امید ہے؟ إِنَّكَ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ کہتا ہے کہ اوپر کی آنکھیں ٹھیک ہے مگر یہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جب یہ قیامت والے دن اٹھیں گے ان کا نامہ اعمال ان کے گلے میں لٹکا ہوگا، جیسے پولیس کی پٹی لگی ہوتی ہے نا یہاں، اور فوجی کی یہاں بیج لگا ہوتا ہے، ایسے ہر انسان کے عملوں کا بیج اس کے ساتھ لگا ہوگا، اور یہ اٹھیں گے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم تیرا نامہ اعمال، تیری کتاب نکال کے تیرے سامنے کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ منافقوں کی ساری نشانیاں ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔